ورثا نے اسے اس وقت دیکھا جب وہ برآمدے سے ذرا دور تھا۔ وہ جو داخلی دروازے پر کھڑی تھی الٹے قدموں گھومی۔ ایسا کیوں تھا کہ وہ اسے دیکھ کر آج آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہی تھی؟ جب وہ برآمدے میں تھا تو رانا بھابی نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ رانا کا وہی بے تکلف اپنائیت بھرا انداز دیکھ کے وہ حیران ہوئی، یعنی جو تبدیلی بھی تھی اس کے اندر تھی۔ وہ بھی بھابھی سے پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے بات کر رہا تھا، ان سے دادی اور ورثا کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ بھابھی کو، قسام کو یا کسی کو بھی اس واقعے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو فرق کہاں تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ اس سے کچھ گز کے فاصلے پر تھا تو وہ اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس کے بالمقابل آئی۔ اس نے رانا بھابھی سے بات کرتے ہوئے اسے دیکھا، وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، تو کیا وہ نہ ٹھٹکتا؟ وہ اسے سامنا ہونے پر آج پہلی بار ایسی احتیاط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تم آج آؤ گے، میں جانتی تھی۔ وہ اس جملے کا منتظر تھا اور اس نے آج یہ بھی نہیں کہا، بس خیر مقدمی طور پر آگے بڑھی، پھر خیریت دریافت کرنے کے بعد کہیں غائب ہو گئی۔ نہ کوئی گلہ، نہ کسی انتظار کا تذکرہ۔ وہ اس تبدیلی پر چونکا، پھر وہ بھابھی کے ساتھ ہی دادی کے کمرے میں آ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے 10 منٹ گزر گئے، وہ پھر بھی نہیں آئی، تو اس کی طمانینت میں کچھ بکھرا۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ وہ اسے جاننا چاہ رہا تھا کہ اب اسکول میں عارف کا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ سامنے لاؤنج خالی تھا، مگر اس نے محسوس کیا وہ برآمدے میں تھی۔ تمہارے زخم کب ٹھیک ہوئے؟ مسکراہٹوں کے تبادلے کے بعد یہ اس کا پہلا سوال تھا، حالانکہ وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اس سے حسب معمول اپنے گفٹس کے بارے میں پوچھے گی۔ اب وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہاں چوٹوں کے نشان اب غائب تھے۔ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوئے۔ اس نے کندھے اچکائے اور جیب سے موبائل نکال کے شاید ٹائم دیکھا تھا۔ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملا اور تم چلے گئے۔ وہ اب اس کے سامنے آئی۔ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا کہ اس نے صرف چند لمحوں کے لیے نگاہ اٹھائی ہو۔ اس کی ضرورت نہیں۔ قسام نے اس پر شاک کی نگاہ ڈالی۔ میں کل تمہارے اسکول آؤں گا، وہ قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ مگر کیوں؟ وہ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد سرت سے بولی۔ ڈونٹ وری، بس ایسے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم آؤ، وہ اچھی خاصی پریشان ہو کے بولی۔ تو اس نے اسے تحیر کے ساتھ دیکھا۔ کیا بات ہے؟ کیا پھر کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس کی گھبرائی ہوئی شکل سے وہ اور کیا اخذ کرتا۔ نہیں نہیں، وہ ایک دم بوکھلائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لب کاٹے۔ وہ اسکول میں میری کلاس فیلوز عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں۔ تو اس نے نگاہ جھکائی۔ تو کیا؟ وہ اس کی طرف گھوما۔ ورثا مجھے سچ بتاؤ۔ وہ تم سے پوچھیں گی۔ وہ ہکلا کے رہ گئی۔ ڈو یو لائک ورثا؟ تو تم کہہ دینا نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک دم ششدر ہوا تو اس نے بے تحاشا حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ ان 10 دنوں میں ان کی عمر جیسے 10 سال آگے چلی گئی تھی۔ ان جھکی پلکوں کا جنگل اب صرف سیاہ نہیں تھا، وہاں ایک چاند سا اٹکا ہوا تھا، ایک پھول سا کھلا ہوا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا کچھ کاغذات چیک کر رہا تھا جب اس کے سیل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے فون اٹھا کے دیکھا، یہ اکبر کا میسج تھا۔ سر، میں آپ کے آفس کے سامنے ہوں، کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ جو ایک فائل پر جھکا تھا، یہ پیغام پڑھنے کے بعد اس کے انداز نشست میں ایک آرام دہ تبدیلی آئی۔ آج وہ بہت خوش تھا، بہت بزی تھا، کہہ سکتا تھا پلیز ابھی نہیں۔ وہ اسے کل پہ ٹال دیتا تو اگلے کئی گھنٹے وہ یوں ہی مسکرا سکتا تھا، مگر اس سے سنگین غلطی ہوئی، اس نے اکبر کو ملاقات پر بلا لیا۔ ابھی کل ہی کورٹ میں ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد اس نے اپنے ازلی حریف سے ایک مشکل کیس جیتا تھا، جس کی خوشی میں آج اس کے آفس ورکرز نے ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی تھی۔ تو آفس کے ماحول میں ابھی تک چائے، کافی، مٹھائی، پھولوں کی اور جیت کی مہک تازہ تھی۔ کمرے میں اس قدر پھول تھے جیسے کوئی باغ اگایا تھا۔ اکبر وہاں 10 منٹ تک بیٹھا تھا اور چند جملوں کی گفتگو کے بعد وہ اب جا چکا تھا۔ ان چند جملوں میں کوئی بگولا پھوٹا تھا کہ وہ آفس کا مالک، اس کا اطمینان، سب کچھ درہم برہم ہو چکا تھا، اور اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ماحول پر چھائی چائے کی، پھولوں کی اور جیت کی مہک نے وہ آفس چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ وہاں قیمتی ٹیبل پر اوندھا پڑا وہ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس کے آفس فون پر آپریٹر کسی آفیسر کو کال پر لے چکی تھی۔ سر، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کئی منٹوں بعد وہ حواس باختہ سی اندر آئی۔ فلاں صاحب کال پر ہیں اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد؟ وہ اس قدر تیز اور سرد لہجے میں بولا کہ حق دک سی آپریٹر ہراساں ہوئی۔ سر، وہ
اس نے ماتھا کو چھوا. پلیز میں اس وقت کسی سے بات نہیں کر پاؤں گا. آخر وہ کس بات کی مبارکباد وصول کرتا؟ کل کورٹ میں اس نے جس پروسیکیوٹر کو بری طرح ہرایا تھا، اس لمحے اسے اپنی وہ جیت محض ایک مذاق لگ رہی تھی، ایک ریت کے گھر جیسا مذاق. وہ اسی وقت آفس سے اٹھا. فی الوقت وہ گھر بھی نہیں جانا چاہتا تھا. اسے اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت تھی وہ چیز برداشت تھی. یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا. مجھ میں کتنی کہانیاں تھیں تیری، کتنی شامیں نشانیاں تھیں تیری. وہ اندر آئی تو سامنے بیٹھے اس شخص کا چہرہ اس لڑکی کے لباس میں نمایاں ہوتے رنگ کی طرح ہوا. وہ جو کچھ کر رہی تھی تو اسے دیکھ کے خوش ہوا تھا یا نہیں، مگر وہ اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکا. ایسا کیا تھا اس میں جو کسی اور میں نہیں تھا؟ شاید محبت میں یہ سوال کبھی بھی حل شدہ نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا. وہ اندر آئی تو وہاں مکمل خاموشی تھی، لیکن ویرانی نہیں تھی کہ وہ سامنے ہی موجود تھا. وہ آگے آئی اور اس کے قریب رکی، مگر اس کا حال پوچھنے کے بجائے اس سے زرشبی کے متعلق پوچھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ممی کے بلانے پر یہاں آئی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ ممی اس وقت آنٹی لوگوں کے ساتھ ایمان کے گھر گئی ہوئی تھی. وہ طاقت اور اختیار کے استعمال سے پہلے ایک موقع محبت کو دینا چاہتا تھا. قسام نے اپنی نشست چھوڑی اور اس کے سامنے آیا. کیسی ہو تم؟ اس کا دل اب بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ جو قدم قدم پر اسے پکارتی تھی وہ اس کا نام کیسے بھول سکتی تھی. جیسی ہمیشہ سے تھی. اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے. تم ہمیشہ ایسی نہیں تھی. وہ اسے یوں ہی یک ٹک تکتے ہوئے بولا. وہ ابھی اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. جلد یا بدیر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ وہ اس شخص سے کیوں مل رہی ہے. اچھا، مجھے تو یاد نہیں ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا. وہ زرشبی کے کمرے میں جانے کی غرض سے کچھ اور آگے بڑھی. مگر مجھے یاد ہے اور میں تمہیں